بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہوگی۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے بستے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار بھی تھا تو نابینا کا چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اس نابینا کو دے دیا اور وہ نابینا شخص مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ میرے رزق کا کچھ انتظام کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ میں وہاں سے حالہ آ گیا۔ حالہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ اس مسجد کے امام صاحب چند دن پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو میرا نماز پڑھانا بڑا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب اس مسجد کے فوت ہو چکے ہیں، ان کی ایک جوان سال بیٹی بھی ہے۔ وہ وصیت کر گئے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ ہار کس کا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ یہ ہار میرے والد نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے والد کون تھے؟ اس نے کہا میرے والد عالم دین تھے، اس مسجد کے امام تھے اور وہ نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد وہی نابینا شخص تھے جس کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ پھر میں نے تمام ماجرا اس کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ وہ ایسے کہ آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو گھر بھی دیا اور گھر والی بھی اور رزق بھی دیا، اور میرے والد کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ گھر لوٹ آئے تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ایک امین اور دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے۔ اے اللہ ایسا ہی دیانتدار اور امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ تو اللہ نے میرے والد کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداری اور دیانتداری کا صلہ کس طرح عطا فرمایا۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی زندگی میں امانت داری اور دیانتداری کو اختیار کریں، جس سے ہمارا رب ہم سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔